باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب کا سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس درجے پر فائز سمجھتے ہیں یا اس کا اختیار اپنے پاس سمجھتے ہیں کہ جب وہ چاہیں تو شرک اکبر کو شرک اصغر قرار دے دیں اور جب وہ چاہیں تو شرک اصغر کو شرک اکبر قرار دے دیں۔ کیونکہ اگر آپ کہیں گے نہیں جہلمی صاحب نے ایسا کب کہا، تو ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ جہلمی صاحب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ منی گاڈ جو ہے وہ انسان منی گاڈ بن جائے گا؟ جہلمی صاحب نے خود کہا، اور یہ جہلمی صاحب کو خیال غالباً غامدی صاحب سے ملاقات کے بعد آیا، اس سے پہلے ان کو بھی نہیں تھا، خود اعتراف کیا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب نے اتنے بڑے شرک اکبر کو قرآن کی تشریح قرار دے دیا۔ کتنی غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے انکارنیشن کا عقیدہ ہے، تو جہلمی صاحب نے کیا کہتے ہیں نصیریہ کی وجہ تکفیری ہٹا دی، انکارنیشن کے بجائے کوئی اور چیز رکھ لی، یعنی دوسروں کی تکفیر کرنا۔ ورنہ کہتے کہ بھئی یہ تمام چیزیں جو ہیں وجوہ تکفیر میں نصیریہ کی شامل ہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کہا کہ یہ اگر تکفیر بند کر دے تو ہم بھی تکفیر بند کر دیں گے۔ اور لا علم نہیں ہے جہلمی صاحب کہ وہ انکارنیشن کے قائل ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایسا کرنے والا اگر اس کو شرک کہہ بھی رہا ہے تو شرک اصغر سے مان رہا ہے، ایکچولی تکفیر نہیں کر رہا۔ شرک اصغر اور شرک خفی اس کو کہتے ہیں جس پہ تکفیر نہ ہو، یہ جہلمی صاحب کہہ سکتے ہیں، اور شرک اکبر اور شرک جلی اس کو کہتے ہیں جس پہ تکفیر ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جہلمی صاحب جب چاہتے ہیں شرک اکبر کو شرک اصغر اور شرک اصغر کو شرک اکبر قرار دے دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے شرک ہیں، وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے دعا مانگنا جو ہے وہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے، تو شرک اکبر ہو گیا نا، اب وہ پھر بھی مصر ہیں کہ شرک اصغر ہے۔ تو یہ کیا ہے، جہلمی صاحب جو ہیں جب اپنے اندر یہ اتھارٹی مانتے ہیں کہ آپ شرک اکبر کو جب چاہیں شرک اصغر قرار دے دیں اور جب چاہیں شرک اصغر کو شرک اکبر قرار دے دیں، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے اس پہ توبہ واجب ہے، یہ تو ایسا شرک ہے جو وجہ تکفیر بنتا ہے۔ تو پھر کیوں نہیں کوئی شخص توبہ کرتا؟ اور ان سے کیوں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر کچھ تو اچھی بات ہے نا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کچھ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ جب اتنے بڑے بڑے کفریات موجود ہیں تو اس منی گاڈ کا عقیدہ شرک اکبر کو شرک اصغر قرار دینا، شرک اصغر کو شرک اکبر قرار دینا، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پھر ایسے شخص گمراہ ہونے میں اور اس سے کوئی مفید بات لینے کا کیا حق بنتا ہے؟ تو اس طرح تو پھر پنڈت دیانند سرسوتی میں بھی کچھ خوبیاں ہیں نا، کم از کم مورتی پوجا کی یا مجسمہ یا بتوں یا اصنام کی پرستش کا تو وہ بھی مخالف ہے، تو کم سے کم اس کی بھی تعریف کریں۔ جب اور سب بھول جائیے کہ رسول اللہ کے خلاف کیا اس نے باتیں کہی ہیں۔ قرآن پر 199 اعتراضات کیے ہیں یا 200 اعتراضات کیے ہیں، ستیارت پرکاش دیکھ لیجیے، اگر نہ ہو تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، اور نہ ہو پھر جہلمی صاحب سے مانگ لیجیے، اسی سے پڑھ کے اعتراض کر رہے ہیں جہلمی صاحب۔ تو ٹھیک ہے وہ قرآن پہ نہیں کر رہے، وہ باباؤں پہ کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں قرآن اور اقوال بابا میں جو مشترک ہے نا، جہلمی صاحب وہ وہاں پر اس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آئندہ اس پہ بھی تفصیل پھر بتاؤں گا کہ منی گاڈس کا عقیدہ تو ستیارت پرکاش میں بھی ہے کہ وہ دیوتا کا لفظ ہے، وہ وہی بات کرتے ہیں جو منی گاڈ کے لیے جہلمی صاحب کرتے ہیں، صرف فرق اتنا کہ ماضی، حال اور مستقبل کا فرق۔ جہلمی صاحب کے نزدیک مستقبل ہے، ان کے نزدیک حال یا ماضی یا دونوں ہے، تو آپ دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، شرک شرک ہے، چاہے وہ دیانند سرسوتی کریں یا محترم جہلمی کریں۔ امید کرتے ہیں کہ دونوں صاحبان، دیانند سرسوتی صاحب اور جہلمی صاحب، ان دونوں صاحبان کی آپ باتوں میں سملرٹیز دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ آپ یہ نہ پیش کریں ان میں ڈس سملرٹی بھی ہے، سوال یہ سملرٹی پہ کیا حکم لگتا ہے، یہ والی بات ہے۔ والسلام علیکم۔